الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ رات کا آپ کا جلسہ دیکھ کر اور اس وقت مسجد میں نمازیں دیکھ کر دل خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دوستو، چند ضروری باتیں آپ کے سامنے میں اس وقت عرض کروں گا۔ پہلی بات، کبھی کبھی خالص دین کی بات، عمل کی بات سننے کے واسطے کسی عالم کو بلا لیا کرو۔ مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، کسی اور عنوان پر جلسہ ہوتا ہے، تو جس مقصد کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے زیادہ تر اسی کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ مثلا رات قرآن پاک پورا ہوا، دستار بندی ہوئی، تو اسی کو سامنے رکھ کر بات کی گئی۔ ایک جلسہ، ایک مجلس 2 مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایسی ہو جس میں خالص عمل کی بات ہو، خالص عمل کی بات۔ کمی کوتاہی جو ہے وہ عمل میں ہے۔ ایک تو میرا مشورہ آپ حضرات سے یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ ان بیجوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوں گے۔ ہاں، تو دیکھو یہ اپنا عمل آپ جاری رکھیں، اس سے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، آپ حضرات نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، آپ وہاں تشریف بھی لے گئے ہوں گے، اگرچہ بات پرانی ہو گئی، 26 27 سال 28 سال ان کے انتقال کو ہی ہو گئے۔ ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کرو۔ جس کو فرصت ہے، طاقت ہے، صبح شام دونوں وقت پڑھ لیا کریں، اور نہیں تو ایک وقت پڑھ لیا کریں۔ اور دوستو، کوئی آپ کو اگر یہ کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جلالی ہے، اس سے غصہ آئے گا، اس سے دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کی طرف بالکل مت جانا، بالکل مت جانا۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں، واہیات باتیں ہیں۔ اللہ کے نام پڑھنے سے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے عملیات ہیں، جنات شیاطین تابع کرنے کے واسطے، جن میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دن میں 100 مرتبہ پڑھیں گے یا 200 مرتبہ پڑھیں گے، کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ وہی جو آپ جس فائدے کے واسطے آپ اس وقت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خاصیت رکھی ہے مشکلوں سے نجات، پریشانیوں سے چھٹکارا، مصائب سے، مشکلات سے چھٹکارا، حوادثات سے جو عام طور سے ہو جاتے ہیں ان سے حفاظت۔ تو ایک تو کام آپ یہ کر لیا کریں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ میں سے جو بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا جاتا تھا۔ مسجد میں فجر کے بعد کثرت سے لوگ قرآن پاک کھول کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنے چھوٹے سے گاؤں میں دیکھا 10 آدمی 20 آدمی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب یہ رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، اسباب کو آپ خود دیکھیں کیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ روزانہ 1 پارہ ضرور پڑھا کریں۔
حافظ کے واسطے ایک پارہ پڑھنے میں کوئی دقت کوئی دشواری نہیں، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو لگتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہم نے جو پڑھا ہے نہ وہ نوکری کے واسطے پڑھا، نہ وہ روپیہ کمانے کے واسطے پڑھا، وہ پڑھا ہے اللہ کے کلام کو بار بار پڑھنے اور لوٹانے کے واسطے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، آگے کیا؟ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ نانا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فجر کے وقت جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں بڑی تعداد میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک ایک پاؤ پارہ پڑھا، وہ ایک پارہ پڑھاتے ہیں، اور جو ناظرہ ہیں جن کا پڑھنا رواں نہیں ہے وہ آدھا پڑھ لیا کریں، پاؤ پارہ پڑھ لیا کریں۔ دیکھو آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ایک رکوع پڑھ لیا کریں، اور پڑھا کرے اور ضرور پڑھا کرے اور ضرور بھی ضرور پڑھا کرے۔ انشاءاللہ جب خلوص کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے گھر کے ماحول میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے حالات میں تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ اس کا ثواب تو ہے ہی، اور ثواب تو اس لیے مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ اس شوق میں ہم قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک پڑھنے کے جو اصلی فائدے ہیں اس سے بھی آگے بولوں، اصلی جو فائدے ہیں وہ حاصل ہوں۔ قرآن پاک کا اصلی فائدہ وہ ہے ہدایت۔ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں، یہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھیں، اس سے بگڑا ہوا دل صحیح ہوتا ہے، بیمار دل تندرست ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے آدمی۔ ہدایت کا مطلب بھی، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو دوستو، بگڑے ہوئے دل کا حال یہ ہوتا ہے، آپ اس میں غور کریں گے تو اپنے اوپر بھی اس کو آپ جانچ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی آپ کو ایسے ملیں گے۔ کیا؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ دیکھو یہاں حافظ موجود ہے، قاری موجود ہے، قرآن پاک میں ہے بھائی، یہ دونوں آیتیں قرآن پاک میں دونوں آیتیں ہیں، اور ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو سیدھی راہ بتائی جاتی ہے تو وہ اس سیدھی راہ پر نہیں چلتے، اور جب ان کو غلط راستہ دکھایا جاتا ہے تو وہ اس پر چل پڑتے ہیں۔ تو بگڑے ہوئے دل کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو جھوٹ، فریب، زناکاری، چوری، خیانت، لوٹ مار، ظلم، زیادتی کی ترغیب دی جاوے اور ان کو وہ دیکھے تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں، اور کرتا ہے۔ اور ایسا شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، تو کہتا ہے ارے پاگل ہیں، تو انہیں کیا پتا۔ وہ یوں کہتا ہے یہ زمانے کے حالات سے واقف نہیں، آج کل نہیں چلتا اس طرح کرنے سے کام۔ وہ یوں کہتا ہے آج کل تو جھوٹ سے ہی، آج کل تو لٹ سے ڈنڈے سے ہی کام چلے۔ اس کی الٹی سوچ ہوتی ہے، الٹی سوچ۔ یہ ہے بگڑے ہوئے دل اور بگڑے ہوئے دماغ کی علامت۔ اور قرآن پاک سے غیر شعوری طور پر یعنی کسی ارادے، کسی پلاننگ کے بغیر قرآن شریف پڑھنے سے انسان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ صحیح ہوتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ایک اصلی فائدہ یہ ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے
اور ضرور بھی ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو ایک بات اور سنیے، قرآن پاک کے فائدے، ثواب کی بات نہیں بتا رہا، ثواب تو بہت بے حساب ہے۔ قرآن پاک میں 6 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے، شفا۔ جسمانی بیماریوں سے تو شفا ہے ہی، لیکن قرآن پاک میں اصل جو شفا ہے وہ دل کی بیماریوں سے شفا ہے، دل کی بیماریوں سے شفا۔ دل کی بیماری ایک یہ بھی ہے جو ابھی آپ نے سنی، اور دل کی بیماری ایک یہ بھی ہے، کیا؟ اللہ کے وعدوں میں شک، اللہ کی باتوں میں شک۔ شک و شبے کی بیماری ہے دل کے اندر، شک و شبے کی بیماری ہے اس کے اندر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نفاق۔ نفاق، نفاق کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن وہ سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اور جن کے دل کے اندر بیماری ہے ان کی حالت قرآن پاک میں ایک جگہ بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ آیت شریفہ قاری صاحب پڑھیں گے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہے جیسے کہ اندھیری رات ہو اور وہ کہیں جنگل میں ہوں، جب ان کو بجلی کی چمک سے روشنی دکھائی دیتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے پھر ان کے سامنے اندھیرا رہتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں یا راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین سے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی دین پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے دنیا کا، تو وہ اللہ کے وعدوں میں شک کرنے لگتے ہیں۔ شک، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے کچھ فائدہ تو ہوا نہیں، اتنے دنوں سے روزہ رکھ رہے کچھ دکھائی تو دیا نہیں، اتنے دنوں سے نماز دعا کر رہے آج تک کچھ ملا تو ہے نہیں۔ اس طرح کی باتیں، یہ ہے شک، شبہ۔ فی قلوبہم مرض، اللہ نے ان کے دل کے اندر بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ایک بیماری، شک و شبے کی بیماری، اور یہ ایمان سے بالکل ہٹ کے ایک چیز ہے۔ بہرحال قرآن پاک سے، قرآن پاک کی تلاوت سے ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ دل کی اس قسم کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، نجات۔ اسی طریقے سے اور سمجھ لیجئے گا، قرآن پاک کے فائدے بے شمار ہیں، بہت وقت چاہیے ان کو بیان کرنے کے واسطے۔ دلوں کے اندر حسد ہے، حسد، آپ جانتے ہیں حسد کسے کہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے لکڑی گھن کو کھا جاتا ہے، گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے، اور جس طریقے سے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، بلکہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ حسد کسے کہیں؟ وہی جملہ جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ آدمی اپنے دکھ سے پریشان نہیں بلکہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ آدمی دوسرے کو پھلتا پھولتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں بن گیا، اس نے اتنا اچھا ٹریکٹر کیوں لے لیا، اس نے گاڑی کیوں لے لی، اس کے بچے کامیاب کیسے ہو گئے، بس اسی میں دکھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسد، یہ ہے دل کی ایک بیماری۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں دل کی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اس قسم کی بری عادتوں سے نجات ملتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اس میں شفا ہے۔ اور بھی بہت فائدے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جب کسی جگہ پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور سکون کی ایک کیفیت نازل ہوتی ہے۔ بہرحال
بس اتنا ہی کافی سمجھیے. آپ خود قرآن پاک پڑھیے، اپنے گھر کی مستورات کو قرآن پاک جنہوں نے پڑھ رکھا ان کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے محبت اور پیار سے کہیے، لٹ سے نہیں، لٹ کے زور سے نہیں میرے بھائی، اس سے نہیں کچھ بھی کام ہوتا. پیار سے محبت سے کہیے، اپنی بہو بیٹی کو کہیے، اپنے بچوں کو کہیے پیار سے. ان کے سامنے آپ خود قرآن پاک لے کر بیٹھیے تو انشاءاللہ العزیز گھر کا ایک ماحول بنے گا. اور جب گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوں گی. ایک کام تو یہ. دوسری بات دوستو، جو حافظ ہیں ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اور جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک ان کے لیے بھی کوئی ایسے زیادہ مشکل نہیں. اور جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی یہ کام کر لے تو بہت ہی اچھا ہے. اور وہ کیا؟ صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھا کرو. اسے حفظ یاد کر لو، دیکھ کر یاد کر لو، اور سورہ یاسین شریف پڑھا کرو. یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے جو فائدے آپ نے سنے ہیں، یاسین شریف پڑھنے سے وہ فائدے بھی حاصل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے کام اس کے آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے کام بنا دیتا ہے. یہ نہ معلوم کیسے کیسے کام الجھے رہتے ہیں، کیسے کیسے بھاری کام اپنے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت سے باہر ہوتے ہیں اور جو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کاموں کو سدھارنے کے واسطے، پورا کرنے کے واسطے، بنانے کے واسطے صبح صبح یاسین شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل کرو. اس لیے ایک دوسرا کام جو آپ کر سکیں تو ضرور کریں، اور جو کر سکیں وہ کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. آپ ابھی ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں. دیکھو، یوں تو ایک مسلمان کو تہجد پڑھنی چاہیے اور تہجد کے بڑے فائدے ہیں، لیکن وہ بالکل نیچے آتا ہے، بالکل نیچے. جب صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو اس میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں جیسے کہ پانچوں نماز میں بولے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بولا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات بھر تم سو لیے، اب صبح ہو گئی، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب تمہارے واسطے نماز کے لیے اٹھ جانا سونے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ فجر کی اذان پر تو ہم کو اٹھ ہی جانا چاہیے. فجر کی اذان پر تو ہمیں ضرور اٹھ جانا چاہیے. اگر ہم فجر کی اذان پہ اٹھنے کی عادت ڈال لیں، ابھی تو ہو گیا یوں، جب ڈنگروں کو گھاس کا رکھ رہے تھے بھائی کس ٹائم اٹھک رہے تھے؟ اس ٹائم نہیں نیند آوے تھی، ان دنوں میں نہیں نیند آوے تھی. گھر کے سارے اٹھ جاوے تھے، کوئی گوبر ٹھارا، کوئی گھاس گھیر رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا. اب وہ کام تو رہا نہیں، اب پڑے سو میں دن چڑھے تک سو میں پڑے ہوئے. یہ بات ہے، اذان کو اٹھ جانا چاہیے. اور میرے بھائی اس کی اگر ہم عادت ڈالیں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ بستر پر اگر پڑے بھی رہیں گے تو بھی نیند نہیں آئے گی. آدمی آسانی سے اٹھ جاتا ہے، عادت کے مطابق آسانی سے اٹھ جاتا ہے. خیر، اذان کو اٹھ جاؤ. فجر کی اذان میں اور سورج نکلنے میں عموماً 1.5 گھنٹے کا کچھ کم بتی فاصلہ ہوتا ہے. 15-20 منٹ میں آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں گے، استنجے سے، وضو سے، اس سے اس سے. آپ کو کم از کم اذان سے پہلے، جماعت سے پہلے آدھا گھنٹہ ملے گا، آدھا گھنٹہ. اس آدھا گھنٹے میں آپ قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھو اور جن کو جیسا کام ہے اپنے کام پہ نکل جاؤ، اور جن کو اتنا جلدی کام نہیں ہے وہ فجر کے بعد پڑھ لو. بہرحال یہ تو اپنی سہولت کے اعتبار سے ہے، پڑھنا ضرور چاہیے. اور سورہ یاسین شریف ضرور پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ آپ
ضرور دیکھیں۔ اب ایک تیسری چیز، دونوں کر لینا، دونوں میں سے نہ ہو سکے تو دونوں نہ ہو سکے تو ایک کرنا، اور ایک تیسرا کام اور کرنا ہے آپ کو۔ ہو تو گیا اشراق کا وقت، لیکن میں آپ کو 2-3 بات اور ضروری بات بتا رہا ہوں۔ وہ تیسری بات کیا ہے؟ جو حافظ ہیں ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اور قرآن پاک ناظر پڑھنے والوں کے لیے بھی ایسی کوئی مشکل بات نہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا وہ بھی اگر اس صورت کو یاد کر لیں تو بہت فائدے کا سودا ہے، بہت فائدے کا سودا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مغرب کے بعد سونے سے پہلے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ یہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد اگلی سورت ہے، ایک پاؤں سے بھی کم ہے، یہ پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ لکھا ہے حدیث پاک میں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں روزی روزگار کی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ بھی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، میں وہ نہیں صرف ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اور وہ کیا؟ ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے علم والے ہیں، تمام صحابہ کا علم ان کے اندر جمع تھا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لاکھ درہم ان کے پاس بھیجے۔ دھیان سے سن رہے ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے، 3 لاکھ درہم ان کے پاس بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ واپس کر دیے اور یہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ وہ واپس بھیجے اور کہا کہ ان کو رکھ لیجئے گا، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے۔ اور یہ اس لیے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 3 لاکھ درہم پھر واپس کر دیے اور یوں کہا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی تنگ دستی کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی۔ ان الفاظ پر آپ نے غور کیا؟ جیسا کہ ان کے واسطے کوئی بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہوں، اور کوئی بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ چھوڑ کر جا رہے ہوں، باغ چھوڑ کر جا رہے ہوں، کہ انہیں ڈر نہیں کہ میرے بعد میری بچہ بھوکی مرے۔ انہیں اس پر اطمینان ہے، اس پر یقین ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے روزی روزگار کے واسطے دن بھر مارے پھرتے ہیں، تو جس پر اللہ کا وعدہ ہے اور یقینی بات ہے تو اس کو بھی کیا کریں۔ اور سب میرے بھائی اس کو حفظ یاد کرنا۔ حفظ یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کام کاج کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صورتیں تو اور بھی ہیں جن کے بہت فائدے ہیں، لیکن میں 3 باتیں آپ کے لیے ضروری سمجھی، اس لیے تینوں کریں، اور تینوں نہ کریں تو 2 کریں، اور 2 نہ کریں تو 1 کریں۔ اور بتا دوں، روزانہ نہ کر سکے تو جب ہو سکے جب کریں، یہ بالکل آخری بات ہے۔ اب ایک بات اور سنو، پھر بات ختم ہوگی۔ ہیں تو وہ 2، کیا کہہ لو 1۔ ہر فرض نماز کے بعد، اور فرض نماز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو سنتیں نفلیں ہیں ان سب سے فارغ ہو کر 1 مرتبہ پڑھو آیت الکرسی، 1 مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد، اور 1 مرتبہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق، اور 1 مرتبہ پڑھو قل اعوذ برب الناس۔ دیکھو، سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے میرے دوستو، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں جانے میں مرنے کی دیر ہے بس۔
یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھو کتنے فائدے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کبھی جن، شیطان، خبیث، اوپرے کا اس پر اثر نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ بھی میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے فائدے انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور موقع پر بتاؤں گا۔ آج آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئی، اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، بہت دشمن تھے آپ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے حفاظت کے واسطے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے اور دعائیں چھوڑ کر یہ صورتیں پڑھنی شروع کر دی، اور ان صورتوں کے پڑھنے کی اپنی امت کو تعلیم دی۔ اب دیکھو آپ کتنے فائدے کی چیز ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے۔ اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں، یہ 3 صورتیں جو شخص صبح شام 5 نمازوں کے بعد پڑھتا ہے، اور آخری درجہ صبح شام پڑھتا ہے، جادو، ٹونا ٹوٹکا، بری نظر، ان سب چیزوں سے حفاظت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، اور بہت ساری جسمانی بیماریوں سے حفاظت ہے۔ اس واسطے یہ 3 صورتیں اور آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ بیٹھ کر اطمینان سے پڑھو تو اس سے بڑھیا بات ہی نہیں، لیکن وہی چلتے چلتے بھی اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو دوستو، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کی آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اسی کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی بہت آسان عمل ہے۔ جب بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق، اور ایک مرتبہ پڑھو قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں ایک ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو، جہاں جہاں بھی ہاتھ جا رہے۔ اپنے بچوں پہ دم کر دو، اپنے کھیت کیار کا تصور کر کے اس پہ دم کر دو، اپنے گھر میں دم کر دو، اس طریقے سے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرو۔ پھر آیت الکرسی پڑھو، اور پھر سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں وہ پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ سنت اور فائدے وہی جو ابھی آپ نے سنے تھے، اس کے علاوہ آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رات کو بہت ساری بیماری، آفتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، بہت برے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ جو شخص یہ پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز رات کی آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ تو دیکھو قرآن پاک بھی ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ان چیزوں کے پڑھنے سے ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدے ہیں۔ اور جب یہ بات آپ نے سن لی، اپنے گھر کی مستورات کو بھی بتائیو، کسی دن ان کو جمع کریو، انشاءاللہ ہم انہیں بھی بتاویں گے۔ اب میں اگلی بات آپ کو کہتا ہوں، تعویذ گنڈے کے چکر میں ہرگز مت پڑنا۔ جو تمہیں یوں کہے، تم میں بھی دوسروں کی سن کے، تمہیں خود نہیں ایسا احساس ہونے کا، دوسروں کی سن کے جی میری گردن پہ زور سر ہے، جی میرے کندھے پہ زور سر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں یہ آتی رہتی ہیں، تو یاد رکھو پکی بات نہیں، پکم پکی بات ہے میرے بھائی، پکم پکی بات ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا، اگر اس پر جادو ہے، اگر اس پر کسی ٹونے ٹوٹکے کا اثر ہے، اگر اس پر کوئی اوپرا اثر ہے، تو بہت جلدی خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے علاوہ کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں،
اور جو شخص ان کو پڑھتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرے دوستوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، کہیں کہیں تو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ ان کا پابند ہوں، اگر کسی کا جی چاہے تو مجھ پر جادو ٹونا ٹوٹ کر کے دیکھے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے پڑھنے والے پر جادو ٹونے ٹوٹکے کا اثر نہیں ہوگا، بری نظر کا اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے گھر کی مستورات کو، بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ یہ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رات دعا تفصیلی ہو گئی تھی، بس اب تو پڑھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔